Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today we are continuing our 6th chapter, the life story of Prophet Adam alayhi salam. In previous lectures, I have been told you the arrogance of Iblis. Today, I discuss about the Iblis misled Adam alayhi salam, Allah forgave Adam alayhi salam, and spread of human race on earth and mischief of shaitan. Allah made Adam alayhi salam and his wife Hawa alayhi salam reside in Jannah. They had all the freedom in Jannah except that they were asked not to go near a particular tree. This condition was a test from Allah. As soon as Shaitan got a chance, he whispered to them, Allah has forbidden you this tree so that you do not become angel or be immortal. Thus Shaitan misled Adam alayhi salam by cheating Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam, tasted the fruit of the forbidden tree. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت میں رکھا، لیکن شیطان جو اول دن سے پہلے دن سے انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، اس نے ٹھان رکھا تھا آدم کو بہکانے کا، تو وہ اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کب موقع ملے اور آدم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، جہاں چاہیں جائیں، جو دل چاہے کھائے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو منع کیا، اور یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، اور شیطان نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالے کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہیں اس پیڑ کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ابلیس کے اس بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا، کھا لیا، اور جیسے ہی یہ پھل کھایا اللہ نے ان کی پکڑ کی اور ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے۔ جب اللہ نے ان کی پکڑ کی اور ان کے کپڑے اتر گئے تو وہ جنت کے پتے توڑ کر اپنے بدن کو ڈھکنے لگے مارے شرم کے، اور تب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر فوراً انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اگر ہمیں معاف نہ کرے گا اور تو اگر ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو بے شک ہم گھاٹے میں رہیں گے، ہم نقصان میں رہیں گے۔
جب آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی، تو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ ایکسپٹڈ دیئر اپولوجی. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. Surely Allah is most gracious and most merciful. He forgive his servant greatest sin if he sincerely repent after committing it. بندہ چاہے کتنا بڑا بھی گناہ کر لے، لیکن اگر وہ سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنے اس بندے کی خطا معاف کی، جبکہ اس کے مقابلے میں ابلیس جو تھا وہ اکڑ دکھانے لگا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی جب اللہ نے اسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا. اسی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، وہاں سے نکالا گیا اور اس پر ذلت طاری ہوئی. لیکن آدم نے چونکہ فوراً اپنے گناہ سے توبہ کر لی تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور پھر یہ حکم دیا. اللہ ordered Adam علیہ السلام to go down on the earth and told him that guidance will come from him. Whenever followed, this guidance will have nothing to fear and grieve. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں سے اب زمین پہ جاؤ اور وہاں ہماری ہدایت، ہماری گائیڈنس تم کو پہنچتی رہے گی. تو جو کوئی بھی میری گائیڈنس پر، میری ہدایت پر چلے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ڈرنے اور گھبرانے اور غم کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے لیے پھر میں نے بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. لیکن جو کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے ہم نے پنشمنٹ بھی تیار کر رکھا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیج دیے گئے، اور پھر اس دن سے اللہ نے انسانی سلسلہ اس دنیا میں شروع کیا، اور تب سے لے کر آج تک انسانوں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد جب جب لوگ اللہ سے دور ہوئے، اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے اپنی ہدایت کے ساتھ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا رہا، اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب کے سب اسی ایک دین کو لے کر دنیا میں آئے جو اسلام کہلاتا ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی دین کو پسند کیا. تو جو کوئی اس دین پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. لیکن شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن تھا، اس کو بھی اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی، اور وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب ہمیں موقع ملے اور انسانوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. چنانچہ شروعات میں in the beginning all people followed one religion, اسلام. سٹارٹنگ میں تو سارے لوگوں نے اسلام کو ہی فالو کیا، کیونکہ یہی اللہ کا دین تھا، اسی دین کے ساتھ بھیجے گئے تھے. They all worshipped no one except Allah. They did not associate anyone with Allah. وہ سب اللہ کی عبادت کرتے رہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں تھی. اگر وہ لوگوں کو اس بات کی انویٹیشن دیتا کہ تم آؤ اور مورتیوں کی پوجا کرو، تو کبھی بھی لوگ اس کی بات کو ایکسپٹ نہ کرتے. وہ موقع کی تلاش میں رہا. جب ایک زمانہ بیت گیا تو اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ باپ دادا جن کے تمہارے اوپر اتنے احسان ہیں تم انہیں بھول جاتے ہو. وہ مر جاتے ہیں تو انہیں یاد نہیں رکھتے، ان کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کرتے. تو تم ایسا کرو کہ ان کی تصویر بنا کر
اپنے گھر میں لٹکا لیا کرو تاکہ ان کو یاد رکھ سکو۔ اب لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکانے لگے، لیکن یہ تصویریں ایک کنارے لٹکی رہتی اور پرانی ہو جاتی، لوگ نکال کر پھینک دیتے، لیکن یہ عمل اس کے لیے پوری طرح سے قابل قبول نہیں تھا اور اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے پھر انسان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اے انسان، تو کتنا ناشکرا ہے یہ باپ دادا جو اتنی محنتوں سے تمہیں پالتے ہیں، تمہارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تم صرف تصویریں بنا کر لگا دیتے ہو، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ تم ایسا کرو، ایک اسٹیچو بناؤ اور اسے اپنے گھروں میں رکھو، اس پہ پھول مالا چڑھا دیا کرو، تو یہ ان کی عزت ہوگی۔ اب لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے باپ دادا کی اسٹیچو بنانا شروع کی، اس پہ پھول مالا چڑھانے لگے اس کی عزت افزائی کے لیے، لیکن ابھی بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو شیطان نے پھر دلوں میں بات ڈالے کہ ارے صرف اسٹیچو بنا کر رکھنے سے کیا ہوگا، تم ہمارے اوپر اتنا احسان ہے تو ان کا شکر ادا کرو، ان کے تھینکفل رہو، ان کے گریٹفل رہو اور ان کے آگے ہاتھ جوڑو۔ چنانچہ انسانوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑنا شروع کیا، اس کے آگے قربانیاں پیش کرنے لگے، ان کی ریسپیکٹ میں، ان کی قربانیوں کے نام پہ ان کے آگے جھکنا شروع کیا۔ اب تو شیطان کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اس نے انسانوں کو اللہ سے دور کر کے انسانوں کی پوجا میں لگا دیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے لوگ اللہ کو بھول کر مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، اور جب جب ایسا ہوا دنیا میں، اللہ نے اپنے نبی بھیجے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا اور شیطان کے اس عمل سے لوگوں کو دور کیا۔ لیکن شیطان آج بھی اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، اور ایک بڑی تعداد آج بھی لوگوں کی ایسی ہے جو خدا سے دور ہے، اور اس نے دنیا میں بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، ان کی مورتیاں بنا کر وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہی شرک ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شیطان کے بہکاوے سے دور رہیں اور اللہ کے فرما بردار رہیں، یہی اللہ کو پسند ہے اور اللہ اسی سے راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے سیدھے راستے پر چلنے کی، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔